So, courtesy is another important principle which can help you make your communication more effective and more polite and more courteous. So, courtesy ہوتا کیا ہے؟ Courtesy آپ کہتے ہیں کہ آپ کا بات کرنے کا طریقہ، رائٹ؟ اور بات کرنے کے طریقے میں آپ نے ایک سرٹن انداز اپنانا ہے، کرٹیس انداز اپنانا ہے، اسپیشلی when we talk about interacting at our workplaces. So یاد رکھیے گا کہ courtesy کا مطلب یہ ہے کہ you're not just being aware about the perspectives of your colleagues or your friends or your co-workers، مگر آپ کو ان کی فیلنگس کا بھی پتہ ہونا چاہیے. سو چاہے وہ کوئی کلائنٹ ہو، کوئی کسٹمر ہو، کوئی کنزیومر ہو، کوئی آپ کا کو ورکر ہو، کوئی کلیگ ہو، تو آپ نے ایک پروفیشنل ڈسکورس مینٹین کرنا ہے، اور اس پروفیشنلزم میں کرٹسی ایک بہت امپورٹنٹ رول پلے کرتی ہے. سو کرٹسی کا کیا مطلب ہے؟ کرٹسی کا مطلب یہ ہے کہ یو بینگ ایمپیتھیٹک، یو کنسیڈریٹ، اور آپ کا بات کرنے کا طریقہ پولائٹ ہے، سافٹ اسپوکن ہے آپ. اور اس کے بھی اگین کچھ ٹیکنیکس ہیں which you can follow, which you can adapt، اور آپ اس کو اڈاپٹ کر سکتے ہیں just to make your communication sound more courteous and more effective. So اب اس کے وہ تین طریقے کیا ہیں؟ You can just be tactful and you should always be thoughtful and appreciative, and you should always use expressions to show respect. اور آپ کو یہ بات یاد رکھنی ہے کہ آپ نے اگلے بندے کو بتانا ہے کہ اس کی رائے، اس کے اوپینین، اس کی فیلنگز امپورٹنٹ ہیں، اور اس کی یہ رائے دینا یا اوپینین بہت میٹر کرتا ہے. اینڈ اس کے علاوہ جو ایک اور پوائنٹ ہے وہ ہے ٹو چوز نان ڈسکریمنیٹری ایکسپریشنز. آپ نے بائس نہیں ہونا کسی کی طرف بھی، آپ نے اپنا پریجڈس یہاں شو نہیں کرنا. سو ٹیکٹفل کیسے رہ سکتے ہیں؟ ٹیکٹفل کا مطلب اسمارٹلی کام کرنا، اسمارٹلی انٹریکٹ کرنا. کچھ لوگ بہت زیادہ اپنے ورک پلیس پہ دے ویری ابرپٹ، دے ویری بلنٹ، دے ویری ایروگینٹ، اور بلنٹ ہونے سے یا اسٹریٹ فارورڈ ہونے سے آپ کا کمیونیکیشن تھوڑا سا، یا آپ کو تھوڑا سا ایروگینٹ کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ آپ کو تھوڑا ایروگینٹ سمجھا جائے گا. سو اس طرح کے نیگیٹو فیچرز رکھنا جو ہے نا، اٹس ناٹ گڈ. سو میک شیور اگر آپ نے کسی کو کسی چیز سے، کسی کام سے منع کرنا ہے، تو آپ اس کو پولائٹلی بھی یہ کام کر سکتے ہیں، آپ ٹیکٹفلی بھی اس سچویشن کو ڈیل کر سکتے ہیں. کسی کے اوپر پوائنٹ آؤٹ کر کے، انٹینشنل ان انٹینشنل، کسی کو جو ہے وہ آپ ایک دم سے کسی کے اوپر بھڑک جائیں اور آپ کسی کو برا کہیں، آپ کسی پہ فنگرز ریز کریں، تو اس سے بہتر ہے کہ آپ تھوڑا سا اسمارٹلی اور تھوڑا سا ٹیکٹفلی سچویشن کو ڈیل کریں، تاکہ آپ کی بات بھی رہے اور آپ ایروگینٹ یا نیگیٹو بھی ظاہر نہ ہو. تو پلیز میک شیور دیٹ یو ہیو ٹو بی ٹیکٹفل وین ایور یو آر کمیونیکیٹنگ ود سم ون، اسپیشلی ایٹ یور ورک پلیس. اور اگر آپ کلائنٹس اور کسٹمرس کی بات کریں، اگر آپ کو کبھی کسی کا میٹر ریجیکٹ کرنا ہے، کسی کی بات نہیں ماننی، یا آپ نے کسی کلائنٹ کو ریفیوز کرنا ہے کسی چیز سے، یا کسی کے بارے میں آپ نے کسی کا کام ایڈجسٹ نہیں کرنا، تو اس کے بھی بہت سارے طریقے ہیں. ریممبر کہ رائٹنگ ٹو ایکسٹرنل کسٹمرز ریکوائر ایڈیشنل کنسیڈریشن کمپیئر ٹو انٹرنل کسٹمرز. آپ باہر کے لوگوں سے اگر آپ ڈیل کر رہے ہیں تو آپ نے زیادہ فوکس کرنا ہے کہ ان سے آپ کیسے ڈیل کریں. آپ اپنے دوستوں، فار ایگزامپل، آپ اپنے دوستوں میں، اپنے گھر والوں سے جس طرح سے کمیونیکیٹ کرتے ہیں، آپ اپنے کلیگ سے، اپنے باس سے، اپنے کسٹمر سے ویسے بات نہیں کریں گے. سو یو ہیو ٹو بی ایکسٹرا ویجیلنٹ اینڈ یو ہیو ٹو بی ایکسٹرا ٹیکٹفل وین ایور یو آر اسپیکنگ ٹو سم ون ہو از یور کلائنٹ، یور کسٹمر، اور سم ون جس سے آپ نے اپنے کارپوریٹ یا پروفیشنل ریلیشن شپس آپ نے اسٹرانگ رکھنے ہیں. سو بی تھاٹفل اینڈ اپریشیٹیو. ریممبر کہ اگر آپ کسی کے ایفرٹ کو اپریشیٹ کرتے ہیں اپنے ورک پلیس پہ، اگر آپ ان کو یاد رکھتے ہیں، تو یہ آپ کا گڈ ول مینٹین رکھتا ہے. گڈ ول بہت ضروری ہے پروفیشنل ریلیشن شپ میں، اسپیشلی اف یو ہیو اے اسمال اسکیل بزنس اور لارج اسکیل بزنسز. آپ کو یہ بات یاد رکھنی ہے دیٹ یو ہیو ٹو مینٹین گڈ ول. گڈ ول سے کیا ہے کہ گڈ ول، ایک گڈ ول کی وجہ سے آپ کا بزنس یا آپ کا کام بہت آگے تک پروموٹ ہو سکتا ہے. گڈ ول کی وجہ سے دوسرا انسان آپ کے بارے میں اچھی بات کرے گا، اور پھر یہ ورڈ آف ماؤتھ جو ہے وہ دوسرے لوگوں تک بھی پہنچے گا. سو آپ کا ایک مارکیٹ میں، ایک انڈسٹری میں اپنا امیج بہت بہترین ہو سکتا ہے اگر آپ تھاٹفل ہیں، اپریشیٹیو ہیں، اور آپ نے گڈ ول مینٹین رکھی ہوئی ہے. سو اگین یہی بات میں یہاں پہ ریپیٹ کروں گی کہ
یو کین ناٹ کوانٹیفائی گڈ ول، ٹھیک ہے، آپ اس کی قیمت نہیں لگا سکتے، لیکن یہ بہت سی چیزوں سے بہت قیمتی ہے، ٹھیک. سو آپ نے بہت سارے ایگزامپلس دیکھی ہوں گی، ٹھیک ہے، آپ نے بہت سارے ایڈورٹیزمنٹس ایسے دیکھے ہوں گے، آپ نے اپنی پروفیشنل، اگر آپ کی لائف ہے، اگر آپ کہیں امپلائڈ ہے، تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ اکثر وومنس ڈے پہ وہ وومن ڈے سیلیبریٹ کرتے ہیں، اور اپنی جو فیمیل ورکرز ہیں ان کے لیے کوئی نہ کوئی گفٹ، کوئی نہ کوئی کارڈ، کچھ نہ کچھ وہ اپریشیٹ کرنے کے لیے ان کے ایفرٹس کو وہ دے رہے ہوتے ہیں. پھر اس طرح سے 14th اگست بھی ہوتا ہے، کوئی اور ایونٹ بھی ہوتا ہے، تو اس طرح کی چھوٹی چھوٹی چیزوں کو، ایفرٹس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے. سو اٹ آل counts under the umbrella or under the terminology of goodwill. Avoid using disrespectful expressions. دیکھیں، دو لوگ آپس میں ڈفرینٹ اوپینین یا نظریہ پرسپیکٹو رکھ سکتے ہیں، اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ آؤٹ رائٹلی بلنٹ ہو کر ان کو منع کر دیں، ٹھیک. دیر از اے سرٹن وے ٹو ڈس ایگری وتھ سم ونس پوائنٹ آف ویو. سو آپ ڈائریکٹلی یہ کہنے کی کہ آئی ڈو ناٹ اگری وتھ یو، آپ اس کو ریفریز بھی کر سکتے ہیں کہ ٹھیک ہے ہم اگری کرتے ہیں، لیکن میرا یہ مقصد نہیں ہے، میرا یہ مطلب نہیں ہے، میں اس بات پہ اگری کرتا ہوں، ٹھیک. سو یو ڈونٹ ہیو ٹو بی بلنٹ اینڈ اسٹریٹ فارورڈ. آپ بات کو ٹیکٹفلی اور کرٹیس وے میں بھی سمجھا سکتے ہیں، اور آپ کسی کو نیچا بلٹل نہ کریں، ٹھیک ہے. ڈونٹ ٹرائی ٹو بلٹل سم ون. آپ اپنے ایکسپریشنس کو تھوڑا سا کرٹیس اور تھوڑا سا اپنے آپ کو ڈاؤن ٹو ارتھ رکھیں. فار ایگزامپل، یو کانٹ یوز ورڈس لائک obnoxious, ڈسپیکیبل، ٹھیک ہے، ویری بیڈ، اس طرح کے ورڈس یا اگلی، آپ اس طرح کی ورڈس نہیں کسی کے لیے یوز کر سکتے، ٹھیک ہے. وی آر امیزڈ یو کین ناٹ، ٹھیک ہے. اف سم ون از ناٹ کمپٹنٹ اور وہ کام ایک نہیں کر پا رہا، تو اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ آپ اس کے اوپر یہ ٹانٹ یا تانا دیں کہ یار واؤ وی آر امیزڈ کہ یو کی ناٹ ڈو دس تھنگ. تو آپ اس طرح سے اسے نہیں کہہ سکتے. ٹانٹ، سارکیزم، اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ اوائڈ کریں اپنی کارپوریٹ کمیونیکیشن میں، اپنی پروفیشنل کمیونیکیشن میں. یا آپ کسی کو، اگر کوئی آپ کی کال پک نہیں کر رہا ہے، آپ کے میسیجز کا رپلائی نہیں کر رہا، سو آپ اس کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ وائی ہیو یو اگنورڈ آور میسیج، یا پھر وائی یو ہیو ناٹ بین ایبل ٹو پک آور کالز. آپ اس طرح سے کسی کو نہ کہیں، پولائٹلی یہ بات سمجھائیں. یا اگین دیر از اندر ایگزامپل، یو آر پروبیبلی اگنورنٹ آف دا فیکٹ دیٹ، اب نا دس از آلسو اے ویری بلنٹ اسٹیٹمنٹ ٹو سے، اے ویری بلنٹ سینٹینس ٹو رائٹ، ٹھیک ہے. تو یو کین ناٹ اکیوز سم ون. آپ کسی کو اکیوز نہیں کر سکتے. اگر آپ کا کوئی کلیگ یا آپ کا کوئی امپلائی کوئی کام کرنے سے لائک رہ گیا ہو اور اس نے صحیح سے وہ پرفارم نہ کیا ہو، سو یو کین نیور سے دیٹ یو فیل ٹو ڈو دس ٹاسک، ٹھیک ہے، اور یو forgot ٹو ڈو دس تھنگ. تو آپ اس کو مزید، ایک تو وہ پہلے ہی اس نے کام نہیں کیا، آپ اس کو مزید ایسے ورڈ سے اور ڈیموٹیویٹ کر دیں گے. تو کسی کو ڈیموٹیویٹ نہ کریں، اس طرح سے ڈسرسپیکٹفل ایکسپریشنز نہ یوز کریں. سو ایک اور امپورٹنٹ بات یہ ہے دیٹ یو نیڈ ٹو بی little careful about using humor. آپ کا مذاق کسی کے لیے مذاق نہیں بھی ہو سکتا، ٹھیک ہے. آپ پروفیشنل کمیونیکیشن میں جس طرح کا مذاق کر رہے ہیں، ضروری نہیں ہے، لازمی بات نہیں ہے کہ وہ اگلے بندے بھی اس مذاق کو ویسے ہی پرسیو کرے. سو میک شیور کہ آپ ایک تو مذاق کریں ہی نہ زیادہ، اور اگر آپ کر بھی رہے ہیں تو تھوڑا سا یو نیڈ ٹو بی اے لٹل کیئرفل اباؤٹ اٹ، کہ وہ کسی کے سینٹیمنٹس اور فیلنگس کو ہرٹ نہ کر رہا ہو، کسی کے ایتھنیسٹی یا کسی کے ایکسنٹ کو ہرٹ نہ کر رہا ہو. آپ کسی کو اٹیک نہیں کر رہے، آپ کسی پولیٹیکل ڈسکورس میں انوالو نہیں ہیں. کسی پولیٹیکل ریلیجس ڈسکورس میں انوالو ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آپ دوسرے کو بھی اٹیک کر رہے ہیں ساتھ میں. سو دیر از دس ایگزامپل. سو آپ اس کو ایک بار دیکھ لیں تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے کہ پروفیشنلزم میں خالی لکھنا ہی نہیں آتا یا لکھنا ہی نہیں انکلوڈ ہوتا. آپ نے پروفیشنلی کمیونیکیٹ کرنے کے لیے یو نیڈ ٹو تھنک اباؤٹ آل آف دیز ڈومینس اینڈ آل آف دیز ایسپیکٹس. کچھ نان ڈسکریمنیٹری ایکسپریشنز آپ کیسے یوز کر سکتے ہیں. سو فار ایگزامپل، مین پاور ایک ورڈ ہے، ٹھیک ہے. تو آپ اس کے لیے ورکرز، امپلائیز یا ورک فورس کا ورڈ بھی یوز کر سکتے ہیں. آپ جینڈر، ریس، ایتھنک اوریجن، فزیکل فیچرز، ریلیجن، آپ ان سے ہٹ کے بھی کچھ ورڈس یوز کر سکتے ہیں. سو مین میڈ کو آپ بلڈ یا مینوفیکچرڈ کہہ لیں. بیسٹ مین فار دس پوزیشن کو آپ چینج کر دیں یا بیسٹ پرسن کر دیں، سوٹیبل پرسن کر دیں، بیسٹ کینڈیڈیٹ کر دیں. سو ضروری نہیں ہے کہ یہاں پہ آپ جینڈر اسپیسیفائی کریں. دیر آر سم مور ایگزامپلس، جیسے فیمیل ڈاکٹر بھی یا فیمیل اٹرنی بھی اٹرنی یا ڈاکٹر ہی ہے، ٹھیک. سو اسی طرح سے ویٹریس یا اسٹیورڈس کہنے سے بہتر ہے کہ آپ فلائٹ اٹینڈنٹ یا آتھر کہہ دیں.
ٹھیک. آفس گرلز آفس ورکرس ہی ہوتی ہیں رائٹ. ایک ٹیچر سب کے لیے ٹیچر ہے, سو دیر از نو نیڈ ٹو سے فیمیل ٹیچر اور میل ٹیچر. آپ کو ان نیسیسری طور پہ اس کو اسپیسیفائی کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اور بزنس مین یا سیلس مین اب بزنس پرسن یا سیلس ریپرزینٹیو کی طرح لکھا جاتا ہے. اس کے علاوہ ریشلی اور ایتھنیکلی بائس بھی آپ نے نہیں ہونا, اس کو بھی آپ بائس فری کریں. اینڈ انڈین اکاؤنٹنٹ واز ہائرڈ, آپ سمپل اکاؤنٹنٹ لکھ دیں, ٹھیک ہے. اینڈ افریقن امریکن اپلائڈ فور دس پوزیشن, سو اٹس جسٹ سمپل کہ اگر آپ اس میں خالی نیم ہی لکھ دیں. نو نیڈ ٹو مینشن دیئر ایتھنیسٹی ہیئر. آپ نے پاکستانی ہے, آسٹریلین ہے, یہ ہر جگہ آپ کو مینشن کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ایج بائسڈ بھی ہونا ایک بہت بری چیز کا سمجھی جاتی ہے. فار ایگزامپل دا لا اپلائی ٹو اولڈ پیپل, سمپل آپ کر سکتے ہیں کہ دا لا اپلائی ٹو پیپل اوور 65, یا پھر سیلی کے 55 واز ٹرانسفر, دیر از نو نیڈ ٹو ایڈ ہر ایج ہیئر, تو آپ ایج کو ریموو کر دیں, ٹھیک ہے. سو ایج بائسڈ بھی نہ رہیں. اس کے علاوہ ڈسیبلٹی بائسڈ, لوگ اکثر کسی ڈسیبل کو یہاں بہت زیادہ ایمفیسائز کر کے لکھتے ہیں, افلیکٹڈ ود آرتھرائٹس, کرپلڈ بائی آرتھرائٹس, دس از ویری بیڈ, ٹھیک ہے. آپ اس کو بھی باعث فری ہوں اس سے بھی, اور آپ سمپل لکھتے ہیں کہ ہی ہیز آرتھرائٹس, یا شی از کنفائنڈ ٹو اے ویل چیئر, سے بہتر ہے دیٹ یو رائٹ شی یوزز اور ہی یوزز اے ویل چیئر. سو یہ کچھ ورڈس ہیں جو آپ کو تو نہیں لگتا کہ اتنے کسی کو ہرٹ کر سکتے ہیں, لیکن جب آپ اسے مینشن کرتے ہیں کہیں نہ کہیں, تو جو اس چیز سے گزر رہا ہوتا ہے اس کو یہ زیادہ وہ اٹیک فیل کرتا ہے, یا اس کو یہ زیادہ چیز بری لگ سکتی ہے. سو پلیز ریمبر دیٹ پروفیشنل کمیونیکیشن میں یو ریئلی ہیو ٹو بی کرٹیس, ٹھیک ہے. آپ نے ڈاؤن ٹو ارتھ کرٹیس ایک سافٹ اسپوکن انسان بن کے بات کرنی ہے, چاہے آپ بات کر رہے ہیں یا چاہے آپ اپنا میسج لکھ رہے ہیں. کمیونیکیشن میں اٹس ویری امپورٹنٹ دیٹ یو بینگ کرٹیس اینڈ کنسیڈریٹ.